بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے اور اس معاہدے کے اندر امریکہ نے یوکرین کو بھی بلائنڈ رکھا ہے۔ یہ بات میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں؟ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کو ایک آفر کی ہے، اس کو آپ آفر ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر یوکرین اپنی وہ ٹیریٹری جو اس وقت رشیا نے قبضے میں کر رکھی ہے وہ رشیا کے حوالے کر دے اور اپنی ٹیریٹری رشیا کے لیے چھوڑ دے تو اس کے بدلے میں یوکرین کو نیٹو اتحاد کا حصہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ٹیریٹری اس وقت رشیا نے اپنے قبضے میں کر لی ہوئی ہے، یوکرین اس کے اوپر اپنا کلیم چھوڑ دے اور اس ٹیریٹری کو رشین حصہ مان لے اور رشیا اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لے۔ امریکہ بھی اس کو تسلیم کر لے گا، نیٹو بھی اس کو تسلیم کر لے گا۔ کنٹری کس کی، ملک کس کا ٹوٹے گا؟ ملک تو یوکرین کا ٹوٹے گا، لیکن اس کے بدلے میں یوکرین کو کیا ملے گا؟ یوکرین کو ایک سیکیورٹی گارنٹی مل جائے گی اور وہ سیکیورٹی گارنٹی جو ہے وہ نیٹو اتحاد دے گی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب کوئی کنٹری نیٹو اتحاد کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اگر اس کنٹری کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پورے نیٹو اتحاد کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے اور سارا نیٹو اتحاد مل کے اس ملک کی مدد کو پہنچتا ہے اور حملہ آور کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو یہ آفر اس وقت نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے یوکرین کو کی گئی ہے۔ اب نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا اور کیا کہنا تھا؟ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے ایک آفر تو کر دیا یوکرین کو، اب اس آفر کے اوپر ڈیسیژن جو ہے وہ یوکرین نے لینا ہے کہ انہوں نے کن ٹرمز کے اوپر اس آفر پہ نیگوشیٹ کرنا ہے، اگر نیگوشیٹ کرنا بھی ہے تو۔ دوسرا نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک طریقہ ضرور ہے اور ایک پاسبل سولوشن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ورکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ نیٹو اور رشیا کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے، لیکن اس میں ابھی انہوں نے یوکرین کو اس کامن گراؤنڈ سے باہر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اتنی بڑی آفر نیٹو کنٹری رشین اپروول کے بغیر نہیں کر سکتی کہ یہ ساری جگہ وہ رشیا رکھ لے اور باقی یوکرین جو بچ جاتا ہے اس یوکرین کو ہم نیٹو اتحاد کے اندر ڈال کے اس کو نیٹو کے امبریلا کے نیچے لے آئیں۔ ایک قسم کا جو یوکرین بچ جائے گا اس کو ایک سیکیورٹی گارنٹی مل جائے گی کہ باقی یوکرین جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، جو حصہ رشیا لے گیا اس کے اوپر یوکرین جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا اور اس کو بھول جائے گا۔ اب اس کے اوپر یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم نیٹو کے امبریلا کے نیچے تو آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم ڈیلیبریٹلی ڈیموکریسی کی ڈیفیٹ جو ہے اس کو چوز کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہار گئی اور ایک گلوبل کرمنل پوٹن کی طرف ان کا اشارہ ہے وہ جیت گیا۔ رشیا کے رجیم کو پریزرو کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ رشیا کا جو اس وقت رجیم ہے اس کو مزید سٹرینتھن کرنے والی بات ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کو ڈسٹروائے کرنے والی بات ہے، اور جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اس کو اگلی جنریشنز کو پاس آن کرنے والی بات ہے، یعنی کہ یہ بات یہاں پہ تو ٹھہر جائے گی لیکن رشیا بعد میں پھر کبھی جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بیسیکلی وہ بھول گئے کہ رشیا کبھی بھی ایک ایسے کنٹری کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا جو کہ نیٹو اتحاد کا حصہ ہو، کیونکہ اس صورت میں رشیا کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر وار بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ نیٹو کے ساتھ لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کنونشنلی رشیا جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کنونشنل ویپنز کے اندر نیٹو اتحاد کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں اور ویپنز کی تعداد بھی رشیا سے کئی گنا زیادہ ہے، تو کنونشنل وار کے اندر تو رشیا نیٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیٹو کے اندر امریکہ بھی ہے، ترکی بھی ہے، فرانس، انگلینڈ بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اٹلی بھی ہے، یہ بڑی بڑی ڈیفنس جائنٹس ہیں، تو ان کا مقابلہ اکیلا رشیا تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر نیوکلیئر ویپنز کو ایکویشن کے اندر لے آیا جائے تو پھر بات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، پھر تو خیر تباہی ہو جائے گی اور کسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن پھر بات یہ ہو جائے گی کہ رشیا کو تھوڑی سی تسلی یہ ہوگی کہ اگر رشیا کا کچھ نہیں رہا تو ان چھوٹی چھوٹی یورپین کنٹریز کا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی یوکرین بچ جائے گا وہ اگر نیٹو اتحاد میں چلا جاتا ہے تو رشیا پھر اس پہ حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ ضرور سوچے گا۔ لیکن یوکرین کی گورنمنٹ نے آؤٹ رائٹ یہ آفر جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور بولا کہ ہم اپنا کوئی حصہ جو ہے وہ رشیا کو نہیں دینے جا رہے، جو حصہ اس وقت رشیا کے پاس ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے اور ہم اس طرح سے جنگ لڑتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپین کنٹریز کی طرف سے امریکہ کے اوپر پریشر ہو کہ آپ اس جنگ کو کسی طریقے سے رکوائیں، رشیا سے بات کریں، یوکرین سے بات کریں، لیکن امریکہ کا تو انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جنگ رکے۔ امریکہ تو تھوڑا تھوڑا اسلحہ جو ہے وہ ایڈ کی صورت میں یوکرین کو دیتا جا رہا ہے، جنگ بھی یوکرین کی ٹیریٹری پہ لگی ہوئی ہے، بندے بھی یوکرین کے مر رہے ہیں، امریکہ اپنا تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اپنے سب سے بڑے ایڈورسری کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو ویک کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا ایڈورسری چائنا ہے؟ بالکل نہیں، امریکہ کا سب سے بڑا ایڈورسری رشیا ہی ہے۔ چائنا اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ضرور ہے، لیکن جو ایڈورسری ہے وہ رشیا ہی ہے، کیونکہ رشینز کو لڑنے کا طریقہ آتا ہے۔ چائنا کے پاس لڑائی کا ابھی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو رشینز کے پاس ہے، اور چائنیز جو ہے وہ بیسیکلی میں نے دیکھا ہے کہ جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، جبکہ جو رشیا ہے وہ تو اگریسو بھی بڑا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا چھڑیں گے وہ پوٹن آپ کے آگے 2 ہاتھ چل کے آ جائے گا، آپ اس کو تھوڑا سا تنگ کریں گے پوٹن آپ کو ڈبل
ڈبل تنگ کرنا شروع کر دے گا. اس کی تو نیچر کچھ اس طرح کی ہے. اچھا ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں, یہاں پہ ایک اور کنسیڈریشن بھی ہے, کیونکہ چیزیں ابھی کھل کے سامنے نہیں آئیں, کہ یہ جو یوکرین کو آفر کی جا رہی ہے یہ فل ممبرشپ کی نہیں ہے. کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو جو آفر کی جا رہی ہے وہ صرف پارشل ممبرشپ کی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ہاف ممبرشپ کی ہے, اور یوکرین کو نیٹو کنٹریز پورے طریقے سے نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بنا سکتے, اور ہو سکتا ہے کہ رشیا بھی اس کے اوپر ایگری نہ کرے. تو اس صورت میں یہ جو آفر ہے یہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کو روکنے کے لیے ہے, اور نہ کہ یوکرین کو پورے طریقے سے پروٹیکشن دینے کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یوکرین کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے کہ اس کا جو حصہ رشیا کے پاس ہے وہ اس کو بھول جائے, اور اس کے بدلے میں وہ نیٹو کی ہاف ممبرشپ ایکسپٹ کر لے؟ اب پتہ نہیں اس ہاف ممبرشپ کے اندر یوکرین کو کس قسم کی پروٹیکشن ملے گی, کیونکہ پروٹیکشن کے بغیر تو یوکرین کبھی بھی جو ہے وہ نہیں مانے گا. لیکن کتنی پروٹیکشن یوکرین کو ملے گی اس ہاف ممبرشپ کے اندر, اس ہاف ممبرشپ کو پڑھ کے جو ہے وہ بتایا جا سکتا. تو دوستو یہ تھی انفارمیشن, یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو آج کی انفارمیشن, آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.